یہ 12واں حصہ ہے ربع رابع قرآن کا، یعنی سورہ سبا سے جو 12 ترتیب پر آیتوں کی ترتیب ہے، سورتوں کی ترتیب۔ ان سورتوں میں آخر تک کیا مقاصد اربعہ، توحید، رسالت، قیامت، قرآن کے صداقت، یہ مضامین، اور ساتھ ساتھ تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف ترغیب، یہ مضامین ہوں گے۔ مقاصد اربعہ، تزہید من الدنیا، آخرت کی طرف ترغیب، اور آخرت کے احوال کا بیان۔ یہ 11 نمبر سورہ فجر کے بعد نازل ہے۔ ربط پہلے سورت میں، سورہ اللیل میں امت کے حالت کا ذکر، اور ایک امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حالت۔ اب اس صورت میں رسول اللہ کے حالت کا ذکر ہے، دونوں صورتوں میں، اس میں بھی اور بعد والے صورت میں بھی۔ اور صورت کا، دونوں صورتوں کا دعویٰ اثبات رسالت، یعنی آپ علیہ السلام کے رسالت کا اثبات، کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ علیہ السلام پر وحی بند ہوئی، تو اس میں بعض لوگ آپ علیہ السلام کو طعنے دیتے تھے کہ رب نے چھوڑ دیا آپ کو کیا، بلکہ ابو لہب کی بیوی جو آپ علیہ السلام کے چچی لگتے، تو وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو آج کل اس کا شیطان اس کے پاس نہیں آتا، بڑی بد زبان عورت۔ تو بعد میں یہ صورت اتر آیا، آپ علیہ السلام بھی پریشان تھے، تو تسلی آئی کہ مستقل وحی آتے رہے تو آپ کہاں برداشت کرو گے، پریشان ہوں گے۔ تو درمیان میں آرام کا وقفہ ضروری ہوتا ہے، جیسے رات ہمیشہ نہیں، دن ہمیشہ نہیں، تو ایسے وحی بھی ہمیشہ نہیں، یہ تو درمیان میں وقفہ ضروری ہے۔ والضحیٰ، چاش کے قسم، واللیل اذا سجا، رات کے قسم جب سنسان ہو جائے، اندھیرے ہو۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، نہ آپ سے ناراض، یعنی ما قلا کا، نہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو چاش کے قسم، رات کے قسم جب اندھیرا ہو جائے، تو کیا معنی؟ وہی تو ضرور آئے گی، رات کے اندھیروں کے بعد روشنی ضروری ہے، تو ایسے ہی دنیا میں اندھیرے ہے تو وہی تو ضرور آپ کی طرف ہوگی، اور درمیان میں وقفہ ہے، تو وقفہ آپ کی سکون اطمینان کے لیے، کہ مسلسل وہی احکامات ہو آپ کے لیے برداشت مشکل ہوگا۔ ما ودعک، تودی یہ ہے کہ کوئی کسی کو رخصت کر کے الگ ہو جائے، دوست کو رخصت کرے یا غیر دوست کو، لیکن الگ ہو جائے اس۔ ما قلا، قلا یہ ہے کہ ناراض ہو کے، دشمن بن کے الگ ہو جائے، تو نہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی رخصت کیا ہے کہ آپ پر وحی نہ آئے، جیسے دوست کو رخصت کرے بس ختم، نہ آپ کو دشمن سمجھ کے آپ کو چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخری دور بہت بہتر ہے آپ کے لیے، من الأولیٰ، پہلے دور سے، یعنی اللہ آپ کو روز بروز ترقی کے طرف لے کے جائے گا، زوال کے طرف نہیں، جیسے کافروں کا خیال ہے ہم آپ کو چھوڑیں گے، نہیں، بلکہ آپ کو ترقیاں دیں گے۔ تو آخرت سے مراد یا تو آخرت کی زندگی یا دنیا میں ہر آنے والا حالت۔ دلیل آخرہ بہتر ہے آپ کے لیے، تو اس کے لیے یہ 3 دلائل آگے علم یجد کا سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، عن قریب دیں گے آپ کا رب آپ کو، فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جاؤ گے، رب آپ کو دے گا، کیا دے گا مفعول نہیں بتایا، عموم کے لیے اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک امتی بھی دوزخ میں ہو تو میں خوش نہیں ہوں گا، تو اللہ میرے سارے امت کو نکاح، امت سے مراد امت اجابت ہے، کافر مراد نہیں۔ ایک تو امت دعوت ہے جن کے طرف نبی آیا ہے، وہ تو سب ہے، انس و جن سب ہے۔ ایک امت اجابت جس نے کلمہ پڑھ کے نبی کو تسلیم کیا، تو یہ امت مراد، یعنی کلمہ گو دوزخ میں نہ رہے، جس نے عقیدہ توحید کا رکھا، پیغمبر کو مانا، گناہوں کی وجہ سے گئے، باقی مشرک کے لیے تو دوزخ ہے ہی ہمیشہ۔ علم یجدک یتیما فآویٰ،
علم یجد کا کیا نہیں پایا تھا تیرے رب نے تجھے یتیم بے آسرا، فآوا اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یتیم تھے آپ، باپ نہیں تھا تو عبد المطلب دادے نے پھر چاچو نے آپ کی تربیت کی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالا۔ ووجدک پایا اللہ نے آپ کو ضالن، ایک معنی پریشان لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں، فہدا تو اللہ نے آپ کو طریقہ ہدایت کا سمجھایا، قرآن نازل کی، یا ضالن معنی بے خبر، پایا آپ کو ضالن بے خبر شریعت کی تفصیلات سے، فہدا اللہ نے آپ کو تفصیلات سمجھائے، یا ضالن معنی حیران پریشان تھے، یا ضالن معنی حق سے محبت کرنے والا، جیسے ضلالک القدیم سورہ یوسف میں معنی حق سے محبت کرنے والا، تو پایا آپ کو ضالن حق سے محبت کرنے والا، اللہ نے آپ کو رہنمائی کی، حق کا راستہ آپ کو بتایا، قرآن نازل کیا آپ کو، حق کے لیے آپ کو فریفتہ دیوانہ پایا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اللہ نے آپ کو پایا عائلا تنگ دست، فاغنا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ وعدہ ہے کہ مال غنیمت آیا مدینہ میں اور فراوانی ہوئی، تو یہ دلیل اس بات کا کہ ہر آنے والا دور آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں یتیم تھے، اللہ نے آپ کے لیے کیسا انتظام کیا، اور آپ ضالن طلبگار تھے تو اللہ نے آپ کے لیے رہنمائی کی، آپ عائل تھے تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، تو آپ سابقہ زندگی دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہتر سے بہتر حالات کے طرف لے گئے، آئندہ بھی ایسا ہو۔ یا اغنا، خدیجہ کیسا، خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد اللہ نے غنی کر دیا۔ یا اغنا بالقلب، اللہ نے آپ کا دل مستغنی کر دیا، مال نہیں، کچھ بھی نہیں تو پرواہ بھی نہیں۔ فاما الیتیم، اب تین انعامات اللہ نے کی تو تین احکامات اس پر تفریح، اور داعی کو چاہیے، پیغمبر کے وارث داعی ہے تو وہ ان احکامات پہ عمل کرے۔ پس یتیم جو ہے فلا تقہر، اس پر سختی نہ کیجیے، آپ تو یتم کو دیکھ چکے ہو تو یتیم پر سختی نہ کرے۔ واما السائل، مانگنے والا سائل، سائل محتاج تو کبھی مانگے کبھی نہ، ایک تو گداگر ہوتا ہے جو صرف مال جمع کرنا ہے اس کو پیشہ بنائے، وہ نہیں، سائل وہ جو محتاج ہے، مانگے یا نہ مانگے دونوں صورتوں میں۔ فلا تنہر، تو اسے نہ جڑ کیے، ڈانٹے نہ اس کو، دینا ہے تو اچھے طریقے سے دے، نہیں تو سمجھا دے ان کو، میرے پاس نہیں بعد میں دوں گا، یا گداگر ہے تو ان کو سمجھا دے کہ یہ پیشہ صحیح نہیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے آپ علیہ السلام ایک بندے نے ایک بار مانگا پھر مانگا تو آپ نے ان کو سمجھایا اور اس کو طریقہ سمجھایا، لکڑی لانے کا کہا یہ بیچ دو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہر چہ تیرے رب کا احسان ہے، فحدث وہ بیان کیجئے، احسان کیا ہے؟ وحی، فہدا، تو تم پر وحی آئی ہے تو اب یہ وحی آگے بیان کرو، حدث میں شکریہ بھی آئے، اس کا شکریہ ادا کرے، بیان کر دے لوگ، اس لیے پیغمبر کے بات کو حدیث بولتا ہے۔ اس آیات کے مناسبت سے قرآن